بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 61 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم ما اضمر عاملہ کی اعرابی صورتیں پڑھیں گے۔ اس کا پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ اعرابی صورتوں کا وہ سبق نمبر 62 کے اندر آئے گا۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُخْتَارُ الرَّفْعُ بِالِابْتِدَاءِ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ خِلَافِهِ أَوْ عِنْدَ وُجُودِ أَقْوَى مِنْهَا كَأَمَّا مَعَ غَيْرِ الطَّلَبِ وَإِذَا لِلْمُفَاجَأَةِ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَيُخْتَارُ الرَّفْعُ بِالِابْتِدَاءِ، اور پسندیدہ ہے، مختار ہے رفع ابتدا کی وجہ کے ساتھ، عند عدم قرینۃ خلافہ، جب اس کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو، او عند وجود اقوی منہا، یا جب اس سے کوئی قوی تر قرینہ پایا جائے، کہ اما ما غیر طلبی، جیسے اما جب جملہ انشئیہ کے ساتھ نہ ہو، وَإِذَا لِلْمُفَاجَأَةِ، اور جب وہ اسم اذا مفاجاتیہ کے بعد ہو۔ آج کے درس کے اندر ما اضمر عاملہ کے اعراب کے اعتبار سے پہلا حکم بیان ہوگا۔ وہ حکم ہے رفع اولا اور نصب جائز۔ پہلا حکم رفع اولا اور نصب جائز۔ کلام عرب میں کل 3 مقامات ایسے ہیں جہاں اسم پر رفع پڑھنا اولا اور بہتر ہوتا ہے، لہذا صاحب کتاب رحمہ اللہ نے ان کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ رفع اولا کا پہلا مقام فرمایا بالابتداء عند عدم قرینۃ خلافہ۔ پہلا مقام یہ بیان فرما رہے ہیں، کوئی اسم مبتدا واقع ہو رہا ہو، ما اضمر عاملہ کے قبیل سے بھی بن رہا ہو، اور دونوں قبیل سے ہونے پر باقاعدہ دلائل اور قرائن بھی موجود ہوں، لیکن ما اضمر عاملہ والا قرینہ یا تو نسبتاً کمزور ہو یا زیادہ سے زیادہ مفہوم پڑھنے والے قرینے کے مساوی ہو، تو ایسے موقع پر اس کو مفہوم پڑھنا اولا اور بہتر ہوگا۔ اور یہی مطلب ہے عند عدم قرینۃ خلافہ کا۔ تو گویا عبارت اصل میں یوں ہوں گی، عند عدم قرینۃ راجحۃ خلافہ، جیسے زید ضربتہ۔ اس کو مرفوع کا اور منصوب دونوں پڑھا جا سکتے ہیں۔ زیدن کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مرفوع پڑھنے کی صورت میں زیدن کو مبتدا بنائیں گے، اور منصوب پڑھنے کی صورت میں اس کو ما اضمر عاملہ کے قبیل سے مان لیں گے، لیکن منصوب پڑھنے میں چونکہ ضربت فعل کا حذف لازم آتا ہے اور مرفوع پڑھنے میں کوئی حذف لازم نہیں آتا، اس لیے مرفوع پڑھنا اولا اور مختار ہوا۔ رفع اولا کا دوسرا مقام او عند وجود اقوی منہا، یہاں سے صاحب کتاب دوسرا مقام بیان فرما رہے ہیں جہاں پر اس اسم کو مرفوع پڑھنا مختار ہے، کہ کسی جملے میں اس اسم کے مرفوع اور منصوب پڑھنے کے قرائن بھی پائے جاتے ہوں، اور دونوں میں سے ہر ایک کے قرینے کے لیے وجہ ترجیح بھی حاصل ہو، لیکن دونوں میں سے رفع کی ترجیح اقوی اور زیادہ راجح ہو، تو ایسے موقع پر بھی اس کو مرفوع پڑھنا مختار ہوگا۔ کہ اما ما غیر طلبی وَإِذَا لِلْمُفَاجَأَةِ۔ اس عبارت میں اس قاعدے کے لیے 2 صورتیں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک یہ کہ کوئی ایسا اسم ہو جس کے شروع میں اما ہو اور اس کے بعد جملہ خبریہ ہو، انشائیہ نہ ہو، تو ایسے اسم کو مرفوع پڑھا جائے گا، جیسے لقیت القوم
وَأَمَّا زَيْدٌ فَأَكْرَمْتُهُ۔ تو یہاں دیکھیے، یہاں زید اما کے بعد آیا ہے، اس کو منصوب و مرفوع دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، اور ہر ایک کے لیے قرینہ مصححہ اور مرجحہ دونوں موجود ہیں۔ قرینہ مصححہ مثلا منصوب پڑھنے کا قرینہ مصححہ یہ ہے، اس کو ما اضمر عاملہ کے قبیل سے مان کر بعد والے فعل کو اس کے لیے تفسیر بنا دی جائے۔ قرینہ مرجحہ اور قرینہ مرجحہ یہ ہے کہ منصوب پڑھنے کی صورت میں معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مناسبت پیدا ہو جائے گی، وہ اس طرح کہ یہ دونوں جملہ فعلیہ بن جائیں گے، اور اکرمت فعل کا عطف لقیت فعل پر اور زیدن اسم کا عطف القوم پر ہو جائے گا، اور تقدیری عبارت جو ہوں گی لقیت القوم واما اکرمت زیدن فاکرمتہ۔ تو جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر اور جملہ اسمیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر آ جائے گا۔ اور مرفوع پڑھنے کے لیے بھی دونوں قسم کے قرینے موجود ہیں اس میں۔ قرینہ مصححہ یہ ہے کہ زید اسم ہے، عالم ہے، ابتدا میں واقع ہے، اور اس سے پہلے کوئی عامل لفظی موجود نہیں ہے، لہذا اس کو مبتدا بنا کے مرفوع پڑھا جائے۔ اور اس میں قرینہ مرجحہ یہ ہے کہ اما کے بعد اکثر و بیشتر مبتدا آتا ہے، اور وہ چونکہ مرفوع ہوتا ہے اس لیے یہ بھی مرفوع ہوگا۔ اب ہم نے دونوں قسم کے قرائن میں موازنہ کیا تو مرفوع پڑھنے کا قرینہ اقوی اور بہتر معلوم ہوا، اس لیے کہ منصوب پڑھنے کی صورت میں صرف معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مطابقت مطلوبہ حاصل ہو جائے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کا برعکس بھی جائز ہے، کیونکہ کلام عرب میں اس کی کافی مثالیں اور نمونے مل جاتے ہیں، اور اس صورت میں فعل کو بھی محذوف ماننا پڑ رہا ہے، کیونکہ عدم حذف سے اولا اور بہتر ہے، حذف نہ کرنا حذف کرنے سے اولا اور بہتر ہے۔ لیکن مرفوع پڑھنے کی صورت میں دو چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، ایک یہ کہ اما کے بعد کبھی فعل نہیں آتا بلکہ اسم ہی آتا ہے جیسا کہ موجودہ صورت میں ہے، اور دوسری یہ کہ اس صورت میں کسی چیز کا حذف کرنا لازم نہیں آتا بلکہ جملے میں اس کے کل اجزاء موجود ہوتے ہیں، تو رفع کے قرائن اقوی ہو گئے، اس لیے اس کا مرفوع پڑھنا ہی مختار اور پسندیدہ ہو گیا، جیسے لقیت القوم واما زید فاکرمتہ۔ رفع اولا کا تیسرا مقام وَإِذَا لِلْمُفَاجَاتِ، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ رفع مختار کی تیسری صورت کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہ کوئی اسم اذا مفاجاتیہ کے بعد واقع ہو تو بھی اس کو منصوب و مرفوع دونوں طرح پڑھنا جائز ہوتا ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے قرائن میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں بھی رفع کے قرائن اقوی ہونے کی وجہ سے اس کا مرفوع پڑھنا مختار اور اولا ہوگا، جیسے خرجت فَإِذَا زَيْدٌ يَضْرِبُهُ عَمْرًا فَإِذَا زَيْدٌ يَضْرِبُهُ عَمْرٌ۔ لیکن یہاں زیدن کے منصوب پڑھنے کا قرینہ مصححہ یہ ہے کہ یہاں زیدن کو ما اضمر عاملہ کے قبیل سے مان کر بعد والے یضربہ فعل کو اس کے لیے تفسیر بنا دیا جائے، اور قرینہ مرجحہ یہ ہے کہ اس صورت میں معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں مطلوبہ مطابقت حاصل ہو جائے گی، یعنی جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر اور جملہ اسمیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر آ جائے گا۔ اور رفع کے لیے قرینہ مصححہ یہ ہے کہ زید عوامل لفظیہ سے خالی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پر اذا مفاجاتیہ داخل ہے، تو ان دونوں وجہ سے اس کو مرفوع پڑھا جا سکتا ہے۔ اور قرینہ مرجحہ یہ ہے کہ اذا مفاجاتیہ اسم پر ہی داخل ہوتا ہے، فعل پر کبھی داخل نہیں ہوتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نصب کی صورت میں فعل کا حذف کرنا لازم آتا ہے، جبکہ مرفوع پڑھنے کی صورت میں حذف کرنا لازم نہیں آتا، لہذا مرفوع پڑھنے کے قرائن اقوی ہوگے، اس لیے اس کو مرفوع پڑھنا ہی اولا اور مختار ہوگا۔ اسی صاحب کتاب رحمہ اللہ نے یہاں رفع پڑھنے کی تین صورتیں بیان فرما دی کہ ما اضمر عاملہ
کہ جو اسم ہے اگر اس کی اعرابی صورتیں پہلی صورت یہ ہے اس میں رفع اولا ہے اور وہ 3 مقام یہاں بیان فرمائے۔ اب نصب کہاں اولا ہوگا وہ کل کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔